آج ہم آپ کو پاکستان کے صوبہ سندھ کے ایک غریب، مجبور اور لاچار باپ کی دل دہلا دینے والی سچی کہانی سنانے جا رہے ہیں، جو جنت کا راستہ تلاش کر کے اپنی اور اپنے بیٹے کی عزت بچانے کے لیے پرعزم تھا۔ تمام مشکلات کے خلاف وہ دنیا ہی میں جنت کا راستہ کیسے دریافت کرنے میں کامیاب ہوا، اور وہ راستہ کیا تھا؟ محبت، قربانی اور عزم کی اس درد بھری کہانی کو سننے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ خدا بخش لوہار کا بیٹا بستر مرگ پر تھا اور ڈاکٹر اس کے درد کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی کوششوں کے باوجود اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ خدا بخش اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر دل شکستہ ہو گیا اور وہ جانتا تھا کہ انجام قریب ہے۔ آخر ڈاکٹر خدا بخش لوہار کی طرف مڑا اور کہا، چچا، آپ کے بیٹے کی بیماری اتنی پھیل چکی ہے کہ اس کے زندہ رہنے کا امکان مشکل ہے۔ خدا بخش نے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا اس کے بیٹے کے لیے کوئی امید باقی ہے؟ ڈاکٹر نے افسوس سے جواب دیا کہ مشکل سے 12 گھنٹے تک زندہ رہ سکے گا۔ خدا بخش اپنی موٹی موٹی آنکھوں کے ساتھ، جو اپنے بیٹے کے غم میں رو رو کر سرخ اور سوج چکی تھی، اداس اور غمگین لہجے میں کہا، اچھا تو ڈاکٹر صاحب، ہمیں گھر جانے کی اجازت دے دیں۔ ڈاکٹر اس جواب پر حیران ہوا اور بولا، چچا، تمہارا بیٹا مر رہا ہے اور تم اسے گھر لے جانا چاہتے ہو تاکہ اسے اور بھی زیادہ تکلیف ہو۔ خدا بخش زندگی کی حقیقت سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے افسردگی کے ساتھ ڈاکٹر کو کہا، صاحب، زندگی کے درد کی تکلیف موت کے درد سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ کبھی آپ غربت میں رہنے کا تجربہ کر کے تو دیکھیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ غربت کی زندگی کسی محشر کے امتحان سے کم نہیں ہوتی۔ آپ بس مہربانی فرما کر ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت دے دیں۔ ڈاکٹر اسے سمجھاتے رہے مگر وہ اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ آخر ڈاکٹر غصے ہو گیا اور بولا، چچا، کیا تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ سچ سچ بتاؤ، کیا یہ لڑکا تمہارا اصلی بیٹا ہے؟ خدا بخش کا جسم بے قابو سسکیوں اور آہوں سے لرز اٹھا۔ ہسپتال میں موجود مریض اور ڈاکٹر یکساں تشویش اور صدمے سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ آنسوؤں سے بھری ہوئی آواز کے ساتھ ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، اگر میرا بیٹا یہاں ہسپتال میں مر گیا تو دنیا والے مجھے جیتے جی مار دیں گے۔ میری زندگی اس کی اذیت اور دردناک موت سے بندھی ہوئی ہے۔ ہمارا گاؤں یہاں سے 40 کلومیٹر دور ہے اور ایمبولینس والے 4000 روپے لیتے ہیں، جبکہ بس کا کرایہ 100 روپے ہے، مگر بس والے لاش نہیں لے جاتے اور کوئی دوران سفر مر جائے تو اسے اتارتے بھی نہیں ہیں۔ اب اس کے جینے کے لیے صرف 12 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ اتنا وقت میرے لیے کافی ہے۔ میں غریب آدمی ہوں اور ایمبولینس کے خرچے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہی پیسے بچا کر اس کی آخری رسومات پر خرچ کر لوں گا۔ اس نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے التجا کی کہ وہ اسے جانے دے، اسے اور اس کے بیٹے کو غربت کے ظلم سے بچائے۔ اس کے الفاظ کا وزن اور اس کی آنکھوں میں مایوسی غربت کی تلخ حقیقتوں اور اس کے ساتھ ہونے والے غیر انسانی سلوک کی واضح یاد دہانی تھی۔ ڈاکٹر اور ہسپتال کا دوسرا عملہ اس کی التجا سے متاثر ہوا اور اس کی حالت کی سنگینی سے ان کے دماغ مفلوج ہو گئے۔ ہسپتال کے بستر پر پڑے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی خدا بخش کے آنسو مزید بے قابو ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے جلدی سے اسے ڈسچارج سلپ دے کر اسے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ خدا بخش جانتا تھا کہ اس کے بیٹے کے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف 12 گھنٹے باقی ہیں اور اسے تیزی سے کام کرنا ہے۔ اس نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور بھاری قدموں کے ساتھ ہسپتال سے نکلا۔ اس کے غم کا وزن تقریباً بہت زیادہ تھا۔ سفر پر نکلتے وقت وہ اپنے کندھوں پر گاؤں کی امیدوں کا بوجھ محسوس کر سکتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کے بیٹے کی موت سے بھی بڑا طوفان اس کے دروازے پر دستک کے لیے تیار کھڑا تھا۔ سفر کے دوران اس نے اپنے ذہن میں اپنے بیٹے کی آخری رسومات کی تیاری پہلے ہی کر رکھی تھی۔ وہ ایک باپ تھا، وہ اپنے بیٹے کو اچھی موت دینے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا، مگر یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ دوران سفر اسی کے بارے میں سوچ سوچ کر مزید پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے دماغ میں موٹا موٹا حساب لگانا شروع کر دیا اور انگلیوں سے جمع کر کے سارے اخراجات کا تخمینہ لگایا تو وہ 4000 روپے ہوئے۔ اس کے علاوہ کل خانی، مہمانوں کے لیے چائے پتی،
دودھ، گھی، شکر اور چنے کا خرچہ 1000 روپے تھا۔ یہ تمام رقم اس کی جیب میں موجود تھی، جو اس نے اپنے گھر کا اکلوتا اثاثہ بیل بیچ کر اپنے بیٹے کے علاج کے سلسلے میں جمع کی تھی۔ خدا بخش لوہار نے ایک گہری سانس لی اور اس نے دل میں سوچا، انسان ایسے خواہ مخواہ کا اشرف المخلوقات بنا پھرتا ہے، اس سے تو جانور بھی اچھے ہیں جو ضرورت کے وقت کام تو آ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے خدا بخش لوہار گاؤں کے قریب پہنچا، اس کی پریشانی مزید گہری ہوتی گئی۔ اس نے عصر کی نماز کے فوراً بعد نماز جنازہ ادا کرنے اور شام سے پہلے تمام رسومات مکمل کرنے کا ارادہ کیا۔ شام کی نماز کے بعد مہمانوں اور گاؤں والوں کو جو اس نے کھانا دینا تھا، اس کا انتظام وہ نہیں کر پا رہا تھا۔ کسی سے ادھاری لے کر کھانا دینا گاؤں میں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام اور شرم کی بات سمجھی جاتی تھی۔ تمام زندگی گاؤں والے اسے تانا دیتے رہتے کہ لاوارشوں اور مسکینوں کی طرح ادھاری سے کفن دفن کر کے جانوروں کی طرح زمین میں گاڑ دیا تھا۔ ایسا گامو پہلوان کے ساتھ حال ہی میں ہوا تھا۔ اس کی بیوی کی موت کے بعد نہ ہی امام مسجد کو سوٹ دیا گیا اور نہ ہی محلے میں کوئی چیز بانٹی گئی۔ گاؤں کے مولوی صاحب صاف صاف بات کرنے کے عادی تھے۔ انہوں نے واضح کہہ دیا تھا کہ گامو پہلوان کی بیوی کی بخشش نہیں ہوئی اور وہ عذاب قبر میں قیامت تک پکارتی رہے گی۔ بیچارہ گامو پہلوان جہنمی بیوی کی وجہ سے آج تک کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہا۔ انسان کا رسومات کے ساتھ دفنانا غریبوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، اس کا درد صرف خدا ہی جانتا ہے۔ اس نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے اپنے مردہ بیٹے کی بجائے نیم مردہ بیٹے کو گاؤں لانے کا صحیح فیصلہ کیا۔ اگر وہ یہی پیسے ہسپتال اور ایمبولینس میں خرچ کر دیتا تو اس کا حشر بھی گامو پہلوان جیسا ہی ہوتا اور بیٹا بھی ہمیشہ عذاب قبر میں رہتا اور گاؤں میں اس کی بے عزتی الگ ہوتی۔ یہ سوچ کر خدا بخش لوہار کو جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ اسی دوران بس کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ ڈرائیور نے بریک لگا دی، جس سے مسافر ایک دوسرے پر گر پڑے۔ افراتفری کے درمیان یہ پتہ چلا کہ یہ 3 کتے تھے جو کسی کتیا کے پیچھے بھاگ کر روڈ کراس کر رہے تھے اور بس کی زد میں آ کر کتیا سمیت مر گئے تھے۔ ادھر 3 کتے اور ایک کتیا بس کے نیچے آ کر مرے، ادھر خدا بخش لوہار کے بیٹے کی بھی روح آسمان میں پرواز کر گئی۔ خدا بخش لوہار نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان کتوں کے ساتھ اس کے بیٹے کی بھی روح نکال دی۔ خدا بخش لوہار نے اللہ کے حکم سے لوگوں کی مشکلات کم کرنے پر موت کے فرشتے کا شکریہ ادا کیا۔ کنڈکٹر نے جلدی سے مرنے والے کتوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر روڈ کے ایک طرف پھینک دیا اور بس وہاں سے 5 منٹ بعد روانہ ہو گئی۔ اگلا سٹاپ خدا بخش لوہار کا گاؤں تھا۔ بس وہاں رکی اور خدا بخش لوہار نے قریبی گھر سے چارپائی منگوا کر اپنے مردہ بیٹے کی میت چارپائی پہ رکھ کر گھر کی راہ لی۔ گھر جا کر خدا بخش لوہار نے اپنے چھوٹے بھائی کو ساری نقدی دی تاکہ وہ گاؤں والوں کے ساتھ مل کر کفن دفن کے انتظامات کر سکے۔ گاؤں کی عورتوں کی بلند آواز میں بیان کرنے اور انتظامات کے بارے میں باتوں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ خدا بخش لوہار چپکے سے اٹھا اور بغیر کسی کو بتائے ایک عدد کلہاڑی، تیز چھری، ایک بوری، ایک عدد پرانے کپڑے اٹھا کر ایک سمت نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹھیک اسی جگہ کھڑا تھا جہاں حادثہ ہوا تھا۔ سڑک سنسان پڑی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے 4 مرے ہوئے کتوں کو ٹانگوں سے کھینچ کر گنے کے کھیت میں لے گیا۔ بجلی کی سی پھرتی اور تیزی کے ساتھ اس نے 4 کتوں کی گردن کاٹ کر انہیں زمین میں دفن کر دیا اور ان کے جسم کا گوشت کاٹ کر بوری میں ڈالا اور جسم پر موجود کپڑے جو اس دوران خون آلود ہو چکے تھے اتار کر ماچس کی تیلی سے انہیں جلا دیا اور خود تیز تیز قدموں کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گیا۔ اس نے اپنی بڑی بیٹی کو گوشت تھما کر میت کے کھانا تیار کرنے کے بارے میں اچھی طرح سمجھایا اور خود گھر سے باہر آ کر تعزیت اور فاتح خوانی کے لیے آنے والے لوگوں میں گھل مل گیا۔ شام تک اس کے بیٹے کی تدفین کے تمام انتظامات بہت ہی احسن طریقے سے سر انجام پائے تھے۔ خدا بخش لوہار کے بیٹے کی المناک موت کے بعد انہوں نے جنازے کے تمام ضروری انتظامات کر لیے۔ مولویوں اور مہمانوں میں
سفید ٹوپیاں تقسیم کی گئی اور شام کی نماز کے بعد تمام گاؤں والوں کو مٹن کے ساتھ گرم تندوری روٹیاں پیش کی گئی۔ پورے گاؤں میں خدا بخش لوہار کی واہ واہ اور چرچے ہو رہے تھے۔ سارے گاؤں والے اس کی تعریفوں کے پل باندھ کر اسی کے گیت گا رہے تھے۔ تمام لوگ خاص طور پر کھانے کے ذائقے اور لذت کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ خدا بخش لوہار مطمئن تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسی موت کا کھانا گاؤں کے کسی گھر نے بھی آج تک نہیں دیا ہوگا اور نہ آئندہ 100 سالوں میں کوئی کھلا سکے گا۔ خدا بخش لوہار نے ایک بڑا تھال گوشت سے بھر کر مولوی صاحب کے گھر بھی بھجوا دیا۔ اس رات خدا بخش لوہار کے مرحوم بیٹے کے لیے خوب دعائیں اور اصال ثواب ہوا۔ لوگوں نے مرنے والے کو شہید کا درجہ بھی عطا کر دیا۔ اگلی صبح جب خدا بخش لوہار فجر کی نماز پڑھ کر آ رہا تھا تو مولوی صاحب نے اسے اور تمام نمازیوں کو روک لیا اور بولا، بھائیو، گزشتہ شب میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ میں نے کیا میری گھر والی نے بھی ویسا ہی خواب دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ خدا بخش لوہار کا بیٹا جنت کے باغوں میں ریشمی لباس کے ساتھ تخت پر خوش و خرم بیٹھا ہے اور کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ ایک شہید کا مقام ہے۔ یہ سن کر تمام لوگ اش اش کرنے لگے، مگر خدا بخش زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اسے پہلی بار خدا کی بنائی ہوئی حرام اور نجس مخلوق کی پارسائی کا علم ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ دنیا کی جنت کا ہر راستہ پیٹ سے گزرتا ہے اور جہنم صرف اور صرف بھوک کی پیداوار ہے۔ خدا بخش لوہار نے دل ہی دل میں ان 4 کتوں کا شکریہ بھی ادا کیا جو ناپاک اور نجس ہونے کے باوجود اس کی عزت کی حفاظت اور اس کے بیٹے کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے تھے۔ آج پہلی مرتبہ اس کے دل کے اندر سے ان کتوں کے لیے دعا نکلی تھی جو اس کی پردہ پوشی کر گئے تھے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو انسان اسے کب کا برنا کر کے جیتے جی مار چکے ہوتے۔ سچی کہانیاں جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی سچی کہانی کے ساتھ۔